نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا متن کسی بھی قسم کے زہر کے اثر کو زائل کرنے والا عمل ہے. اگر کسی دشمن نے زہر کھلا دیا ہے یا غلطی سے زہریلی چیز کھا لی ہے، جان کے جانے کا خطرہ لاحق ہے، تو ناظرین اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کریم نے ہر طرح کے مسائل کا حل قرآن کریم میں رکھا ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، مگر سب سے ضروری ہے کہ سمجھ کر پڑھیں. تو یقین جانیے ایسے راز الہی آپ پر کھلیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ قرآن وہ نسخہ حیات ہے جس میں ہر بیماری، ہر درد کا درما موجود ہے. اگر آپ سورۃ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر ملا ہوگا وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا. وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا. اور دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھیں گے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنے دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھے عطا فرماتا رہے گا. ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا. اور جو تیسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان رزق دیتے رہیں گے. اور آج سے یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت بیمار ہو گئے ہیں. شدت ضعیف کی وجہ سے انہیں اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو. زہے نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے پر شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار، رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو. بس اب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کہ دعا کی تھی. تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی. تو ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن و حدیث ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض کا علاج ملتا ہے. تو ناظرین، آج کا وظیفہ نوٹ کر لیں. آج اگر کسی میرے مسلمان بھائی یا بہن یا اس کے کسی عزیز رشتہ دار یا محلے دار کو کسی نے زہر کھلا دیا ہو، اس کا تدارک نہ ہو رہا ہو، تو اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر کسی شرینی پر 41 بار سورۃ مزمل پڑھ کر پھونک مار دے اور زہر زدہ شخص کو کھلا دے. انشاءاللہ زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور وہ مریض واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا. اللہ کریم کی ذات پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی. آمین ثم آمین. شکریہ.